لک الحمد یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر 80 سے میں آج پیش کروں گا آپ سب کی خدمت میں۔ گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے کہ آپ سبھی حضرات سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ ام ایمن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگیں۔ اور ام ایمن کا نام برکہ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے میراث میں ملی تھیں۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھیں، کپڑے پہناتی تھیں اور آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ بچپن کی ادائیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا۔ اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننھیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئیں۔ اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا۔
حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے اور اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاقی اور نیک اطوار، نرم گفتار اور بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار ہیں۔ آپ کی دعا سے بارش۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا، اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں، جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی سجادہ نشین بھی ہیں، تو ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں، انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے، ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ تو اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا، دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے، تو درمیانی دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں، فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی، اور جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، قحط دفع ہو گیا، کال کٹ گیا، سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدہ میں، جس کو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نظم کیا، اور اس واقعہ کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں، بے پناہ محبت کریں، کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ حضرات برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔